أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق اللہ العظیم۔ دراصل جمعہ وغیرہ اور ایسے جو چھوٹے بیانات رہتے ہیں ہمیشہ کھڑے رہ کر کے میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ کھڑے رہ کے بیان کرنے میں مجمع کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کیا ہے میرے گھٹنوں میں میرے درد بہت ہو رہا ہے۔ گھٹنوں کی درد کی وجہ سے کھڑے ہونا، چلنا، بیٹھ کر کے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھ کر کے جمعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو میں اورنگ آباد کے اسٹیشن کی جامع مسجد میں بیان کرا، تو کھڑے رہ کے بیان کر رہا تھا، میں مجمع بہت رہتا ہوں، تو گھٹنوں میں ایسا درد شروع ہوا، کھڑا نہیں ہو سکا، تو پھر کرسی منگا کے بیٹھ کے پھر بیان کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے بیٹھ گیا میں آج کرسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام دین دنیا کے اندر جاری رکھا ہے۔ ہم آج کل ہر چیز کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی اصل چیز ہماری تاریخ ہے، یعنی ہم اسلام کیسا شروع ہوا، کیسا چلا، کیسے اس میں عروج ہوا، اس کو نقصان اسلام کو، مسلمانوں کو کب ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا زمانہ تاریخ میں ہے کہ دنیا کا بہترین زمانہ تھا۔ اسلام اس سرکار کے زمانے میں جو کیفیت پیدا کیا وہ اس سے پہلے 1,24,000 نبیوں نے پیدا نہیں کیا، ان کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، حالانکہ کبھی کبھی 5,000 5,000 نبی دنیا میں رہتے تھے، لیکن ان کی محنت سے بھی وہ اسلام کی کیفیت نہ ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے 23 سالہ دور میں آخر زمانے میں جو دنیا کی کیفیت بنی، اس کی آخری مثال یہ ہے کہ ایک گھاٹ سے 2 شیر اور بکری پانی پیتے تھے، نہ شیر بکری پہ حملہ کرتا تھا، بکری شیر سے لڑتی تھی۔ اتنا امن اور چین اور اسلام کی کیفیت تھی، اسلام اس طریقے سے تھا دنیا میں، اس کے اثرات اتنے دنیا پہ پڑے کہ ایک گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پینا یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ حالانکہ 5,000 5,000 نبی دنیا میں بیک وقت رہتے تھے، لیکن وہ انسانوں میں ایسی کیفیت پیدا نہیں کر سکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ تو مکی دور میں تو پریشانی تھی، لیکن مدنی دور میں ایسی کیفیت دنیا میں پیدا ہوئی کہ انسانوں میں جو مسلمان تھے ان میں آپس میں اتنی محبت تھی کہ اس کا اثر جانوروں پہ پڑتا تھا۔ اس وجہ سے شیر نہ اتنی محبت بکری سے کرتا تھا کہ وہ پانی پی رہی اس پہ حملہ نہیں کرتا تھا، اور بکری میں اس قدر اطمینان اور سکون آیا بکریوں میں، جانوروں میں، کہ وہ شیر سے نہیں ڈرتے تھے۔
بلا خوف خطر چلتے تھے، اپنی موت و حیات کو پہچانتے تھے کہ بھئی ہماری موت و حیات جو ہے وہ ہوگی، کسی کے حملہ کرنے سے نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنا کیسا زمانہ ہوگا کہ جو بکری اور شیر ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو کئی مرتبہ سفر پیش آئے، تو سفر میں صحابہ راستے بھول گئے، تو کئی جگہ جنگلوں میں شیر اچھل کے آئے اور انہوں نے ان کو راستہ بتایا۔ یہ کس چیز کی وجہ تھی؟ صرف ایک یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک دوسرے سے اچھا رہتا تھا، اس کے اثرات پڑتے تھے۔ اور قرآن کریم اللہ کا ذکر ہر شخص کرتا تھا تو دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، ایسے حالات قیامت تک نہیں ہوں گے۔ یہ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے، دنیا میں امن چین قائم کر دیں گے، اور اس قدر اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں ان کے سب گھر اسلام میں ہوں گے، کوئی ایک بھی گھر کفر میں نہیں ہوگا۔ 100% اسلام ایمان قائم ہو جائے گا، یعنی ایک بھی انسان کافر، غیر مسلم، یہودی، عیسائی کوئی نہیں رہے گا۔ جو بھی انسان رہیں گے وہ مسلمان بن کر رہیں گے۔ تو اس وقت بھی حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت بھی شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ 100% ایمان والے انسان رہیں گے اور 100% وہ ایمان اسلام پر رہیں گے، تو اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑے گا۔ تو ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پئیں گے۔ یہ ایسی اپنی مختصر سی تاریخ ہے، اور قرآن کریم نے بھی ساری انبیاء کی تاریخ بیان کر دیا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں تقریباً 25 انبیاء کے نام قرآن کریم میں ہیں، اور حدیثوں سے یہ بتایا گیا کہ 1,24,000 یا 1,44,000 نبی دنیا میں آئے، اور کوئی خطہ خالی نہیں ہے کہ جہاں نبی نہ آئے ہوں۔ تو دنیا کی ہر وقت تاریخ بنتی رہی، اگرچہ کہ اس کا علم نہیں رہا لوگوں کو، لیکن قرآن کریم نے صرف 24 سے 25 انبیاء کی تاریخ بیان کر دی۔ یہ اس لیے بیان یہ ہوا تاریخ کا ذکر انبیاء کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر، کہ امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ تاریخ ضروری ہے۔ اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا، اپنے ملک کی تاریخ کو یاد رکھنا، اسلام کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ میں بہت زیادہ علم، پڑھنا لکھنا بہت چل رہا ہے، لیکن یہ 100 سال کے اندر ایسا ہوا، 100 سال سے مسلمانوں نے اپنی تاریخ بھول گئے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب تک اپنی ماضی یاد نہ ہو، گزرا ہوا زمانہ یاد نہ ہو، اپنی تاریخ اگر نہ یاد نہ ہو، تو مستقبل کا پتہ نہیں چلتا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ پچھلے ہمارے باپ دادا، پردادا، صدر دادا یا اوپر تک جو ہے انہوں نے کیا کارنامے کیے، کیسی تاریخ رہی، یہ عام طور سے امت مسلمہ آج کل اس کو چھوڑ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے لکھنے کا ماحول نوجوانوں میں اور اسکولوں میں، کالجوں میں بہت ہو گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری کہ مسلمان اپنی اسلام کی تاریخ کو یاد کریں۔ تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، جو دنیا کے اندر ایک مثالی زمانہ تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی شیر بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور شیر جو ہے
خلفائے راشدین کے زمانے میں یعنی سرکار کے بعد 30 برس تک مسلسل شیر صحابہ کی رہبری کرتے تھے اور راستہ بتاتے تھے 30 برس تک۔ اس کے بعد حالات چونکہ کمزور ہو گئے تو بنو امیہ، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ، یہ 3 خاندان ایسے گزرے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی اور تقریباً 1200 سال تک حکومت کی۔ 1200 سال تک مسلمانوں کی عجیب و غریب تاریخ ہے یہ۔ آج مسلمان اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیسی زندگی گزاری، کس چیز سے۔ تو سن 12 صدی ہجری تک، یعنی آج 13، 14، 15ویں صدی چل رہی، تو 12ویں صدی تک دنیا کے اندر مسلمان حکومت کرتے تھے، اور دوسری جو قومیں حکومت کرتی تھی تو وہ مسلمانوں سے پروانۂ اجازت لیتی تھی، خلافت کے دربار سے اجازت ملتی تھی تو وہ حکومت کرتے تھے دیگر قومیں۔ اس طریقے سے ہماری عجیب و غریب تاریخ جو ہے، لیکن یہ 1200 سال کی تاریخ تو مسلمان آج بھول گئے، مسلمانوں کو یاد نہیں رہا۔ بہت ضروری ہے کہ خلافت راشدہ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، ان کے زمانے کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور یہ 30 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کیا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 برس چلے گی، اور 30 برس ہی چلی۔ اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت شروع ہو گئی، بنو امیہ، بنو عباس، اور اسی طرح اگرچہ کہ یہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہتے تھے، لیکن خلافت کا اصول باقی نہیں تھا اس میں، یہ اپنے آپ کو بادشاہ کی کیفیت سمجھتے تھے۔ اور خلافت عثمانیہ، خلافت راشدہ تو پہلا مرکز مدینہ تھا، دوسرا مرکز ترکی تھا، وہ بغداد تھا، بغداد، اور تیسرا مرکز ترکی تھا۔ یہ 3 جگہوں سے مسلمانوں نے دنیا میں 1200 سال حکومت کی ہے، اور اس کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر مسلمان اس کو پڑھنے لکھنے والے لوگ خصوصاً، تو اس میں ایک نئی جان پیدا ہو جائے کہ 1200 سال کس طریقے سے 3 خاندانوں نے حکومت کی، بنو امیہ، بنو عباس اور وہ سلطنت عثمانیہ۔ ان لوگوں نے 3 خاندانوں نے دنیا میں 1200 سال تک حکومت کی، اور ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جانشین ہوتا تھا، اور دنیا سکون سے چلتی تھی 1200 سال تک۔ 1200 سال تک دنیا میں شراب عام نہیں تھی، جوا عام نہیں تھا، زنا عام نہیں تھا۔ 1200 سال تک دنیا کے اندر امن اور چین اتنا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ 1200 سال تک 1200 سال تک مسلمانوں میں آپس میں جائیداد کے پیسوں کے جھگڑے نہیں تھے، سب کے سامنے قرآن کریم تھا اور حدیث تھی، اس پہ عمل ہوتا تھا۔ ورنہ خلافت راشدہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے وہ حکم نافذ کر دیا کرتے تھے، اور وہ ممالک جس کے اندر حکومتیں غیر مسلم تھی، عیسائیوں کی تھی، راجاؤں کی تھی، مہاراجاؤں کی تھی، یہودیوں کی تھی، تو یہ حکومتیں جو ہے ان 3 سلطنتوں سے اجازت لیتے تھے اور حکومت کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے ملکوں میں جو مسلمان رہتے تھے وہ مسلمان بھی اسی پر عمل کرتے تھے جس پر ساری دنیا عمل کرتی تھی، اتنا سخت تھا۔ غیر مسلم حکومتوں میں بھی شراب عام نہیں تھی، جوا عام نہیں تھا، لوگ چھپ کے پیتے تھے، چھپ کے سود لیتے تھے، چھپ کے جو ہے زنا کرتے تھے، کھلے عام کچھ نہیں تھا۔ یہ 1200 سال تک تھا۔ 300 برس سے دنیا کی تاریخ بدل گئی، دنیا میں اچھے افراد پیدا نہیں ہوئے،
اس میں ہمارے کردار بدل گئے، مسلمانوں کا رویہ بدل گیا۔ آج جیسے مسلمانوں کا رویہ ہے، اپنی تاریخ کو بھول گئے، اپنے کردار کو بھول گئے، ہم نے دنیا میں کتنی انسانی خدمت کی اس کو بھول گئے، اور آپسی جھگڑوں میں، آپسی حالات میں، آپسی کیفیات میں اس قدر پریشان ہو گئے کہ ہر گھر اپنے گھر معاملات میں پریشان ہے۔ ہر گھر، ہر مسلمان کا گھر اپنے حالات میں پریشان، اتنا پریشان ہے کہ اس کو سوچ نہیں سکتا کہ بھئی ہم کو کرنا کیا ہے اور کریں گے کیا۔ اسلام کی ایک تاریخ ہے، تاریخ اسلام بول کے مولانا حضرت شاہ نجیب الدین نجیب آبادی، حضرت مولانا شاہ اکبر نجیب آبادی کی ایک تاریخ ہے، تاریخ اسلام۔ یہ تاریخ ہر گھر میں رہنا چاہیے، ہر گھر میں۔ ایک ہی جلد ہے وہ، لیکن ہر گھر میں اگر رہی تو اس میں پورے دنیا کے مسلمانوں نے کس طریقے سے حکومت کیا اس کی تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی، مولانا اکبر خان شاہ نجیب آبادی، انہوں نے جو تاریخ لکھا ہے پوری دنیا کی مختصر، ساری دنیا کے علماء نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ مختصر ہے، مگر وہ تفصیل تو بہت ہے، ہزاروں کتابیں بھر جائیں گی اس میں 1200 سال کی پوری تاریخ موجود ہے، اور اس کے بعد 1200 سال کے بعد یہ 300 سال میں جو مسلمانوں کی حکومتیں رہی اس کا بھی ذکر ہے اس میں۔ ہر مسلمان پڑھا لکھا آدمی اپنی زندگی میں اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنی تلاوت کے ساتھ، اپنے کاروبار دھندے کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا وقت نکالے اور اپنی تاریخ کو پڑھتا رہے، تو اس کو مستقبل میں کیسا چلنا ہے، آگے ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرنا ہے، یہ انسان کو یاد آ جائے گا۔ تو ہم اس میں بہت غافل ہو گئے کہ ہمیں تاریخ ہی یاد نہیں رہی، اس کا بڑا نقصان ہوا۔ تاریخ اسلام جو 1300 سال کے تو مستقل حالات ہیں، اس میں 1200 سال کے اور 300 سال کے بھی ہیں تھوڑے بہت، ایسا 1500 سال کی وہ تاریخ ہے۔ ایک تو یہ تاریخ ہے جو پوری دنیا کی اسلام کی تاریخ ہے، اس کو مختصر اگر دیکھتے رہے کبھی تھوڑا بہت تو انسان کو زندگی میں صحیح رہبری ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 1200 سال کی ہندوستان کی تاریخ بہت عجیب ہے۔ پورے عالم کی تاریخ الگ ہے، لیکن ہندوستان کی، ہمارے ملک کی تاریخ یہ سب سے الگ ہے۔ دنیا میں کسی ملک کی ایسی تاریخ نہیں ہے جو ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ہندوستان میں جو کارنامے اسلام نے، مسلمانوں نے انجام دیے ہیں، یہ دنیا کے کسی ملک میں انجام نہیں دیے۔ عرب میں بھی ایسی تاریخ نہیں ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کی جیسی تاریخ ہندوستان میں علماء نے اپنا کارنامہ انجام دیا۔ یہاں کے بادشاہوں نے، یہاں کے حاکموں نے، یہاں کے علماء نے ہندوستان میں جو اسلام کی خدمت کی، انسانیت کی، اور اسلام کی جو تاریخ ہے یہ سب سے الگ ہے، بہت عجیب و غریب تاریخ ہے ہندوستان کی۔ تو جہاں پورے دنیا کی تاریخ ہم پڑھیں گے، وہاں ہندوستان کی الگ تاریخ ہے، اس کو مستقل پڑھنا۔ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے کیا کام انجام دیے، کیسی خدمتیں کی، کیسے یہاں کے لوگوں کو دین و ایمان بتایا۔ تو اس میں بادشاہ، اولیاء اللہ اور علماء، تین طبقے، انہوں نے جو خدمت انجام دی وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دی، جس سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا، دین پھیلا۔ تو ساری دنیا کی تاریخ الگ ہے اور ہندوستان کی تاریخ الگ ہے، بہت منفرد تاریخ ہے ہندوستان کی۔ تو جہاں ساری دنیا کی تاریخ اسلام بول کے ملتی ہے، ایسے ہندوستان کی تاریخ بھی اپنے پاس موجود ہے، اپنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اپنے پاس کتابیں موجود ہیں۔ جیسے جیسے مسلمان ہندوستان میں آتے رہے، محمد بن قاسم سب سے پہلے صحابہ کے زمانے میں آئے، اس کے بعد کئی خاندان ہندوستان میں آتے رہے، اور سارے خاندان پہلے محمد بن قاسم کے بعد لودھی خاندان آیا،
اس کے بعد پٹھان خاندان آیا، اس کے بعد شہاب الدین غوری کا خاندان آیا، محمود غزنوی کا خاندان آیا، اور آخر میں مغل خاندان آیا، مغل خاندان۔ یہ تو بادشاہوں کے تھے حالات، لیکن ان حالات کی ان کے زمانے میں جو اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، جو علماء ہندوستان میں آئے، اور انہوں نے جو کارنامے کیے وہ بہت حیرت انگیز ہیں۔ اور خصوصاً اورنگزیب عالمگیر کے بعد مسلمان جو پریشان ہوئے، مسلمانوں کو بڑی پریشانیاں ہوئی، انگریز ہندوستان میں آ گئے، اور انگریز آ کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ انہوں نے دیگر قوموں کو تباہ نہیں کیا جتنا مسلمانوں کو تباہ کیا۔ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی، یہ بہت دنیا کی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ یہ تاریخ بھی موجود ہے، ہندوستان کی تاریخ میں شروع سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر تک یہ تاریخ الگ ہے، اور اورنگزیب کے بعد جو ہے آزادی تک، ہندوستان کی آزادی تک، اس میں مسلمان علماء نے اور مسلمان بادشاہوں، راجاؤں نے، نوابوں نے بہت عجیب و غریب قربانیاں دی اور اپنی تاریخ بتائی اور اپنا حال، اور دنیا میں ہندوستان میں اپنی طاقت بنائی۔ یہ بہت عجیب و غریب تاریخ ہندوستان کے اندر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہندوستان میں آزادی کی جو تاریخ ہے وہ بہت نمایاں، اس میں ہماری بڑی خدمات ہیں علماء کی۔ ہم نے ہندوستان کے لیے بہت سنوارا، ہندوستان کے لیے ہم نے بہت خون دیا، ہندوستان کے لیے ہم نے بڑی خدمتیں کی، ہندوستان کو اپنا ملک سمجھا، ہندوستان کے اندر یہاں کے رہنے والوں کو اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ ہم نے اس 300 سال کے اندر بہت خدمت ہندوستان کے اندر کی، اور ویسے بھی 1400 سال سے کرتے آئے ہندوستان میں۔ یہ ہماری ہندوستان کی جو تاریخ ہے، اس میں آج کے اس دور کے اندر، اب موجودہ حکومتوں کے اندر ہماری تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے، ہماری قربانیوں کو موجودہ حکومتیں برباد کر رہی ہیں۔ موجودہ حکومت اس کو چھپا کر کے جو ہے غلط تاریخیں مرتب کر رہی۔ ایسے حالات میں کہ جب کہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت گڑبڑ پیدا کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم جہاں ایک طرف ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، وہاں آزادی کی تاریخ بھی پڑھیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ۔ ہندوستان کی آزادی میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ الگ ہیں، اور 1200 سال سے ہندوستان پہ مسلمانوں نے جو حکومت کی وہ خدمات الگ ہیں۔ ہندوستان کی یہ دو تاریخیں ہیں، ایک محمد بن قاسم سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر تک، یہ بہت نمایاں تاریخ ہے دنیا کی، اس کی یہ دنیا کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن ہندوستان کی آزادی میں خصوصاً علماء نے اور مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے جو خدمت کی ہے وہ بہت نمایاں خدمت کی ہے۔ آج جو حکومتوں کے تختوں پر بیٹھے ہیں، یہ انگریزوں کا ساتھ دیتے تھے، انگریزوں کی مخبری کرتے تھے، مسلمانوں کی جنگ آزادی کے مجاہدوں کی مخبری کرتے تھے۔ آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کی تاریخ مٹانا چاہ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات کثرت سے پھیلنا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں اپنی زندگی میں۔ اگر مسلمان اپنی تاریخ کو، خصوصاً ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو یاد کریں گے تو ہم نے اس ملک پر کتنا خون بہایا ہے، کتنی قربانی دی، یہاں کے لوگوں کو کتنا گلے سے لگایا ہے۔ اونچ نیچ کوئی معاملہ نہیں رہا، اونچ نیچ بالکل ہم نے بالکل صاف کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے زمانے میں اونچ نیچ نہیں تھا، آج اونچ نیچ اتنا ہو گیا کہ ابھی حال ہی میں IPS آفیسر، وہ بیچارہ دلت تھا، اس کے ساتھ بد اخلاقی کی، اس نے خودکشی کر لی۔ اس قدر اونچ نیچ دنیا ہندوستان کی حکومتوں میں جاری ہے آج، اور بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہو۔ IPS آفیسر کا جو دلت ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اس لیے کہ وہ دلت تھا، کمزور طبقے سے تھا۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس کے اوپر جوتا پھینکا گیا، اس لیے کہ وہ کمزور طبقات سے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلیظ کام آج کی حکومتوں کے دور میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال 1200 سال حکومت کی، ہمارے پاس اونچ نیچ نہیں تھا، ہر طبقے کو ہم گلے سے لگاتے تھے، اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاتے تھے۔
اس طریقے سے ہندوستان میں امن چین تھا، اور آزادی کی تاریخ میں تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے ہندوستان کی آزادی کو پر قربانی دی، جان مال لگایا اور اپنا خون بہایا، اپنا علم لگایا، اپنی طاقت لگائی، تو ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان مسلمانوں کی قربانی کے بغیر آزاد ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ آزادی کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے چلائی تھی، جو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ علماء نے اتنی خدمت کی، جس وجہ سے کہ اس ملک سے ہم مسلمانوں کو خاص تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی طرف، اس ملک کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ کو اس ملک سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اس کو آپ محسوس کرتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد آپ ہندوستان کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ہندوستان سے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں جو جا کر کے دین کی جدوجہد محنت کرے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس وجہ سے اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے۔ جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، دنیا کے کسی مقام پر نہیں گئے۔ کسی ملک میں اتنے اولیاء اللہ نہیں جتنے ہندوستان میں آئے۔ اور سب سے علماء کے اندر جن لوگوں نے اولیاء اللہ نے خدمتیں کی، اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی بہت بڑی ہے۔ اگرچہ کہ ان کے نام پر آج بدعات ہو رہی ہیں، ان کے نام پر شرک ہو رہا ہے، ان کے نام پر برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اتنے سخت تھے کہ اگر کسی نے نماز ترک کر دیا تو اس کے بیوی پر طلاق واقع کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں سکہ انہی کا چلتا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا علم، ان کا تقویٰ اور ان کے کارنامے پوری دنیا میں چلتے تھے۔ افسوس ہے کہ ان کے نام سے آج بدعات کر رہے لوگ، گمراہیاں کر رہے، ان کے نام سے غلط باتیں کر رہے۔ یہ علماء میں ان کا اثر ہندوستان پہ بھی بہت اثر رہا۔ ان کے 35-36 بیٹے تھے، جس میں سے تقریباً 29-28 بیٹے ہندوستان آئے ہیں ان کی اولادوں میں۔ حضرت 28 یا 27 بچے ہندوستان آئے ہیں اور یہاں خدمتیں کی ہیں، یہاں کی قوموں کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ اس طریقے سے میرے عزیز دوستو، زندگی میں جو سارے کام کر رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی تاریخ یاد کرو۔ ہم نے کیا کیا دنیا میں، اس کو پڑھو اور تاریخ حاصل کرو، ملتی ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ تو مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی تاریخ اسلام ایک جلد ہے، اس کو لے کے گھر میں پڑھو۔ اور دوسری ہندوستان کی آزادی کی دو تاریخیں ہیں، ایک شروع سے لے کے اورنگزیب عالمگیر تک، اور دوسری تاریخ ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہم نے بڑی خدمتیں کی ہیں، ہم نے ظلم و ستم نہیں کیا ہے، جیسا آج موجودہ حکومتیں اقلیتوں پر اور دلتوں پر، مسلمانوں پر، عیسائیوں پر جو ظلم کر رہی ہے اور اپنی جھوٹا سکہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بہت غلط راستے سے جا رہی ہے۔ ایسے راستے میں، ایسے وقت میں ہم کو اپنی تاریخ کو، ہندوستان کے اندر جو ہم نے خدمات کی ہیں اس کو یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو بتانا، اپنی اولادوں کو بتانا، تاکہ اولاد سیدھی راستے پر چل سکے، یہ بہت ضروری ہے آج کل کے کام میں۔ اس وجہ سے تھوڑی سی بات میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اصل میں ویسے ہمیشہ جمعوں میں اکثر بیان کھڑے رہ کے کرتا رہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ اورنگ آباد میں بہت بڑے مسجد میں جمعہ میں بیان 1 گھنٹہ میں بڑے کھڑے رہ کے کیا، لیکن کھڑے رہ کے کرتے کرتے میرے گھٹنے میں درد شروع ہوا، پھر بیٹھ گیا ہوں۔ تو آج میں کرسی پہ بیٹھ کر کے جو باتیں آپ کو عرض کر